بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے قسم اس روشن کتاب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدخان مکی ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی۔ روشن سے مراد واضح اور کتاب سے مراد قرآن مجید۔ آگے جی۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بے شک ہم نے اسے نازل فرمایا برکت والی رات میں، بے شک ہم اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ برکت والی رات، اس میں جمہور کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو قول مختار کے مطابق رمضان شریف میں ہوتی ہے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ اور کوئی ایک آدھ قول ایسا بھی ہے کہ اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ تو چونکہ وہ بھی ایک قول ہے، تو اس آیت کے پیش نظر بعض علماء شب برات کی فضیلت پر بھی وارد ہونے والی حدیثیں یہاں پر بیان کر دیتے ہیں۔ شب برات کی شان میں حدیثیں موجود ہیں جن کی تعداد کوئی زیادہ تو نہیں ہے، اور اس موضوع پر آنے والی اکثر حدیثیں یا موضوع ہیں یا ضعیف ہیں، لیکن صحیح حدیثیں بھی چونکہ بہت تھوڑی سی ہیں، اس لیے اس پہلو کو یکسر اگنور نہیں کیا گیا۔ اس رات کے بارے میں حدیث ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اس رات کو قبرستان میں جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آگے چلے جائیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہر حکمت والا کام اور اگلے سال کے پروگرام سب طے کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انک لتری الرجل یمشی فی الاسواق وقد وقع اسمہ فی الموتیٰ۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو تم بازار میں چلتا ہوا دیکھتے ہو، حالانکہ اس کا نام اس رات کو مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ مستدرک حاکم 3729 3729۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ 15 شعبان کی رات کو آدھی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ساری مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور ظالم کے۔ ابن ماجہ 1390۔ امرا من عندنا انا كنا مرسلین۔ ہماری طرف کے امر سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ جی آگے چلیے۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ رحمت کے لیے آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً وہی بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ جی چلتے جائیے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور ہر اس چیز کا جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب۔ بل ہم فی شک یلعبون۔ بلکہ وہ شک میں پڑے دل لگی کر رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں لائے گا، یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ اس دن کہیں گے اے ہمارے رب یہ عذاب ہم سے ٹال دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں۔ جی بے موقع بات کہیں گے اس وقت ان کو اس کا فائدہ کون نہیں ہوگا۔ یہ باتیں پہلے گزرتی جا رہی ہیں، آپ پڑھتے آ رہے ہیں۔ چلیے۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین۔ اب کہاں ان کے لیے نصیحت قبول کرنا، حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون۔ پھر وہ ان سے روگرداں ہوئے اور بولے یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے جملے کستے تھے اور یہ ان کی طرف سے بدتمیزی کی انتہا تھی. چلیے إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. بے شک ہم تھوڑے وقت کے لیے عذاب دور کیے دیتے ہیں مگر بے شک تم پھر کفر کی طرف لوٹنے والے ہو. جی ایک فرضی بات ہے کہ ابھی ہم تھوڑا سا عذاب ہٹا کے دیکھتے ہیں, یہ پھر ادھر ہی نہ چلے گئے اپنی پرانی روش پر تو پھر کہنا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بگڑے ہوئے دماغوں کی بات کر رہا ہے. چلیے يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. جس دن ہم سب سے بڑی گرفت کے ساتھ پکڑیں گے اس دن یقیناً ہم بدلہ لینے والے ہیں. جی وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور بزرگی والے رسول موسیٰ ان کے پاس تشریف لائے. جی أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. کہ اللہ کے بندوں بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو, بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو, بے شک میں تمہارے پاس روشن دلیل لایا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ. اور میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. اور اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. ہم نے فرمایا تو لے جاؤ میرے بندوں کو راتوں رات, یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنُودٌ مُغْرَقُونَ. اور آپ دریا کو یوں ہی ٹھہرا ہوا چھوڑ دیں, بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وہ کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اور کھیتیاں اور عالی شان عمارتیں. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. اور نعمتیں جن میں وہ عیش کرتے تھے. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. تو ان کی تباہی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین, اور نہ انہیں مہلت دی گئی. جی نہ آسمان رویا نہ زمین. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں, اور دنیا سے چلے جانا, کائنات میں کوئی ان کے جانے سے نقصان نہیں ہوا, جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں خس کم جہاں پاک. ان لوگوں کا مر جانا ایسے ہی ہے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب سے نجات دی. مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. فرعون سے, بے شک وہ بڑا سرکش حد سے گزرنے والوں میں سے تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور بے شک ہم نے چن لیا ان بنی اسرائیل کو اپنے علم کے مطابق اس زمانے کے جہان والوں پر. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. اور ہم نے ان کو نشانیاں عطا فرمائیں جن میں واضح انعام تھا. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ. بے شک یہ لوگ ضرور کہتے ہیں, إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ. وہ تو نہیں مگر ہماری پہلی دفعہ کی موت, اور مرنے کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے اگر تم سچے ہو. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کے لوگ اور جو ان سے پہلے تھے, ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, بے شک وہ مجرم تھے. یہ طبا ایک بادشاہ کا لقب تھا. نام ان کے مختلف ہوتے تھے. جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا, نام اس کا کچھ بھی ہوتا تھا. یا ایران کے بادشاہوں کو کسرا اور روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا. تو ان کے نام مختلف ہوتے تھے. یہ طبا بھی ایک قوم ہے. یہ حضرموت کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. تو اللہ کریم فرماتا ہے کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبا کی قوم بہتر ہے؟ ان سے پہلے والے لوگ بہتر ہیں. مراد یہ ہے کہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں.
اور اہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین وہ مجرم لوگ تھے۔ ان کی ہلاکت بھی ایک اس سابقہ ہلاک ہونے والے کے نمونے کو دیکھ کر انہیں بھی اپنی ہلاکت کا خوف کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے اس تبا کے بارے میں جس کی قوم پر عذاب آیا تھا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادری تبع نبی کان ام لا، مجھے اللہ کی طرف سے ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی کہ یہ جو تبا تھا یہ نبی تھا یا نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی بہرحال اچھا تھا، نبی ہونے نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، اچھا آدمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 104 104 عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کانا تبع رجلا صالحا، تبع ایک نیک آدمی تھا، الا ترى ان اللہ عز وجل ذم قومہ ولم یذمہ، غور نہیں کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی برائی بیان کی ہے، تبع کو خود اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ ہاں جی، قرآن کو غور سے پڑھتی تھی نا۔ مستدرک حاکم 3681 3681 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے۔ جی، یہ کوئی کھیل کے طور پہ ہم نے نہیں ان کو تیار کیا۔ جی، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ہم نے نہیں پیدا کیا انہیں مگر حق کے ساتھ، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جی چلتے جائیے۔ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، بے شک فیصلے کا دن مقرر کیا ہوا وقت ہے ان سب کے لیے، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم، بجز ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہ بڑا غالب ہے، بے حد رحم فرمانے والا۔ إن شجرة الزقوم بے شک زقوم تھوہڑ کا درخت طعام الأثيم گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، كالمهل يغلي في البطون پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، كغلي الحميم، کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح۔ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، حکم ہوگا اسے پکڑو پھر زور سے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، ذق إنك أنت العزيز الكريم، لے چکھ عذاب کا مزہ، بے شک تو ہی بڑا معزز مکرم ہے۔ جی، یہ ان کو کھانے کے لیے شجرہ زقوم بڑا خطرناک کھانا اور پگھلا ہوا تانبا جو پیٹوں کے اندر ابلے گا، پھر ان کو اوپر سے گھسیٹ کر جہنم کی طرف پھینکے جانا، ان کے سروں کے اوپر کھولتا پانی ڈالے جانا، یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور ترجمے میں حضور غزالی زماں علیہ رحمت نے تھور کا لفظ لکھا ہے۔ جی، تھوہر۔ شجرہ زقوم کا ترجمہ آپ نے تھور کیا ہے، آپ کریں ڈنڈا تھور۔ جی، یہ ایک پودا ہوتا ہے جو زمین سے ہی جلدی اس کے ڈنڈے ایسے پھیل جاتے ہیں، اس کے اوپر کانٹے کانٹے ہوتے ہیں، اتنی موٹی ڈنڈی ہوتی ہے اور اس کے چاروں طرف کانٹے، اسے ڈنڈا تھور کہتے ہیں۔ یہ نرا کانٹے ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ اللہ غلط نہ کرائے، میرا خیال ہے کہ اس کو ہومیوپیتھی کی دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسے اگنس کاسٹس کہتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھی والوں کا طریقہ اپنا ہوتا ہے، اسے پوٹینٹائز کرنے کے اپنے ان کے طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پودا ڈائریکٹلی اپنی کروڈ فارم میں کھانا پڑ جائے تو عذاب ہے، وہ تو اس کا ایسنس نکالتے ہیں نا۔ بہرحال یہ حضور غزالی زماں نے جو ترجمہ کیا ہے میں نے اس کے مطابق تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے۔ بہرحال یہ کوئی درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں اگے گا اور یہ آگ سے جلے گا نہیں۔ جو رب قدوس
پانی کے اندر پودے پیدا کر سکتا ہے، حالانکہ باہر پودا ہر وقت پانی میں رہے تو پودا گل سڑ جاتا ہے، لیکن پانی کے اندر آپ دیکھتے ہیں سمندر کی تہہ میں پودے ہوتے ہیں کئی قسم کے، ان کی خوراک ہی پانی ہے، انہیں آکسیجن نہیں چاہیے ہوتی، اور اگر چاہیے ہوتی ہے تو وہ پانی میں سے جو کچھ لیتے ہیں سو لیتے ہیں۔ تو وہی قادر جہنم کے اندر بھی، آگ کے اندر بھی پودے زندہ رکھ سکتا ہے۔ آمنا و صدقنا۔ آگے جی۔ إن هذا ما كنتم به تمترون بے شک یہ ہے وہ عذاب جس میں تم شک کرتے تھے۔ إن المتقين في مقام أمين بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے، في جنات وعيون باغوں اور چشموں میں۔ جی۔ يلبسون من سندس واستبرق متقابلين لباس پہنیں گے باریک اور دبیز ریشم کا، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ كذلك وزوجناهم بحور عين ایسا ہی ہوگا اور ہم انہیں زوجیت میں دیں گے گوری کشادہ چشم عورتیں، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين وہاں ہر قسم کے میوے طلب کریں گے اطمینان سے۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم جنت میں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے اس پہلی موت کے سوا، اور اللہ نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ موت اس در ذبح ہو چکی ہوگی، نہ جہنمیوں کو موت آئے گی نہ جنتیوں کو موت آئے گی۔ موت کا ذبح ہونا پہلے لکھایا جا چکا ہے، بخاری 4730 4730۔ آگے جی۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم آپ کے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ جنتیوں کا یوں عیش و عشرت میں رہنا یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم ہے۔ جی۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ فارتقب إنهم مرتقبون تو آپ انتظار فرمائیں، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نتیجے کا انتظار آپ بھی کیجئے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔